بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطویٰ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا بنا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواونا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ، اے شہنشاہ دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے امام زمن دے ظہور استاجی فرما الہی آمین۔ میرا مالک اچھا گناہگاروں اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما، میرا مولا یہ عزاداری سجود الشہداء 1443 ہجری دا عشرہ محرم الحرام اور آج اس کی پہلی مجلس، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے اس عزاداری سجود الشہداء علیہ السلام دے ذریعے سن وقت دے امام دی معرفت نصیب فرما، شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم علیہ السلام دا قرب نصیب فرما۔
الہی ہر قدم تے اپنے وارث پاک دی حمایت نصیب فرما۔ اس عزاداری نو اور پوری دنیا دی عزاداری نو میرا مولا ظہور امام علیہ السلام وچ تاجیل دا سبب ٹھہرا۔ میرا مالک خالق والیان عشرت عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ دربار امام حسین علیہ السلام میں جتنے مریض موجود ہیں، جتنے بیمار موجود ہیں، جتنے علیل موجود ہیں، الہی اپنی شان دا واسطے تمام مریضاں نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو شفا کی غرض لے کے آئے الہی انہوں بھی صحت کلی عطا فرما۔ جو اولاد واسطے اولاد نرینہ واسطے آئے باب الحوائد حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے صدقے میرا مالک خالق نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ جو مقروض آئے خزانے امام رضا علیہ السلام وچوں وسیع تر رزق عطا فرما۔ میرا مالک خالق ایام عذاب وچ ہر ماتمی دی حفاظت فرما، ہر عزادار دی حفاظت فرما، ہر مسجد و بارگاہ دی حفاظت فرما۔ میرا مالک سادے ماتمی جلوساں دی حفاظت فرما، انہاں محافظاں دی حفاظت فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت دا واسطے محمد والے محمد دا واسطے اشا گناہگاراں دیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ دے صدقے دعا من مستجاب فرما۔ سارے شرکت کرنا جس مقام تک میری آواز جا رہی ہے میرا مولا اس سال دا پہلا دن نے موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب الہی امین کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، 14 دی زیارت نصیب فرما۔ وہ لوگ جڑے پچھلے سال عشرہ محرم الحرام اور عزاداری ساڑھے نالن لیکن آج جو ساڑھے درمیان موجود نہیں ہیں، بالخصوص بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال آلے اس مقام دے پچھلا پورا عشرہ انہاں توڑی خدمت کی تھی ذکر دے حوالے نال اور توڑے ویڑیاں جو مرہم جڑے آج توڑے ساڑھے درمیان موجود نہیں رہے میرا اللہ انہاں سید الشہداء دا قرب نصیب فرما، انہاں کربلا مولا دی عزاداری نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، ظالم اور ظلم تو پناہ عطا فرما، دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، مالک اپنا قرب نصیب فرما، اپنے مقرب ترین بندیاں دا قرب نصیب فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی جزاک اللہ۔ دورائے دے بہترین درست ایک سلوات عظمت سیدات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑی سلوات محمد والے محمد تے اونچے آواز صلی علی محمد۔ والے اپنے کان سماعت گواہ ہو جاوے اونچی صلوات محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو جانا۔ شکر ادا کرنا چاہنا جویں بزرگاں نے اپنے اشعار اللہ دا شکر ادا کیتا تو میں نثر اس کریم دا شکر ادا کرنا چاہنا کہ جس اللہ نے
تن اور میں گناہگار ہوں زندگی ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام کا محرم مسیح ہے نا شکر علی کا نصیب اس سے دائی بلندے جس دے نصیب حسین بلند اور ایک جوانوں ایک بڑی مقدر دی بات کئی لوگ توڑے ساڑھے نال پچھلے سال محرم میں موجود ہیں لیکن موت نے پیچھے ہی روک لے خوش قسمت انہوں لوگ جنہاں زندگی ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام کا سنگ ساتھ رشتہ محبت اور ذکر نصیب ہے امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے امام حسین علیہ السلام کی بلندی کا اعلان ہے یزیدیت حسینیت کی فتح کا اعلان ہے اور یاد رکھنا جوانوں ایک قربانیاں ایویں نہیں دیتیاں گئیاں اللہ نے جس سسٹم نو انسان واسطے منتخب کیتا اس سسٹم دا نام اسلام امام حسین علیہ السلام نو سمجھنے یا آئمہ علیہ السلام جو کسی بھی ذات نو سمجھنے تو اسلام نو سمجھنے اور اگر اسلام نو سمجھنے تو 14 دی عزت نو سمجھنے یاد رکھنا جیڑا سسٹم جس کا نام اسلام ہے جس کو مسلمان واسطے لازمہ قرار دیتا گیا جس دی 4 دیواری دے اندر انسان سانس لے رہی ہے اور سانس لینا والا مسلمان دے نام نال جانے جا رہی ہے اسلام اس بلندی دا نام ہے اسلام اس عظمت دا نام ہے جس دے ضامن دا نام حسین اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا میرے بھائیوں ذہن رکھنا اسلام اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام تمام دیانتوں تمام دینوں وچوں پسندیدہ دین اسلام دیکھو سب تو پہلی بات جستجو کی ہے انسان منزل کیڑی پسند کرتا ہے بقا دی منزل پسند کر رہی ہے یا فنا دی منزل پسند کر رہی ہے جدو انسان دی جستجو واضح ہو سی کہ انسان بقا چاہ رہی ہے یا انسان فنا چاہ رہی ہے اگر وہ بقا دا متلاشی ہے بقا دا طرفدار ہے تو پھر اسلام کو سمجھنا پوسی کلمہ پڑھن نال انسان قانونی مسلمان تو ہو سکتا ہے کسی نے سوال کر دیتا تسی کون ہو جی میں مسلمان ثابت کرو جی تسی مسلمان ہو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ثابت ہو گیا لیکن یاد رکھائے جو تو اپنے ایمان نو ثابت کرنا پوسی تا علی ولی اللہ کا سہارا اللہ پر زندگی درا فرما رہے جوانوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی یہ سنا کے اس لسٹے میں شامل ہو گئے لیکن اگر اسلام دی عظمت نو کہنا ہے کہ اسلام دی عظمت کیے اسلام دا انسان دی زندگی ایک رول کیے اسلام انسان نو
سپورٹ کی تو کرتے تو تھوڑا گہرائی چانا پوسی اسلام دے قرب چانا پوسی اسلام نا سلامتی جس دے کسی بھی عمل شر نہ ہوئے ان اسلام جس دے جس سمجھ آوے ناتا لانا انشاءاللہ میں کوئی داد نہیں آپ رہا داد علیہ گلے ہی نہیں بات سنن آلیے سمجھن آلیے جو داد کی بات ہے انشاءاللہ داد بھی اسی اسلام انسان کی اگر زندگی تے اثر انداز نہیں ہوئے کو اسلام بنیادی طور تے حقوق اسلام میں اللہ نے حقوق متعارف کروائے سب نے حقوق اللہ نے اسلام میں رکھے اللہ نے اگر گنن لگ جاؤ تو اشرا حقوق تے گزر جاسی ماں کا حق رکھیا ماں باپ کا حق تیج رکھیا کہ خالق نے فرمایا اف تک نہ کرے آئے جس نے من لیا جس نے اسلام جڑا ماں باپ کا گستاخ ہے جڑا ماں باپ کا نافرمان ہے ان کی پتہ حسین کس بیراج کا جس دی تربیت ادب ہی نہیں آیا جس نے بڑے اور چھوٹے دی پہچان اور اسلام دے حقوق ہیں باپ دے حقوق ہیں جگہ نہیں ہے باپ آ گیا ہے تو بیٹے نو چاہیے ہے اٹھ کے باپ دے استقبال کرے اپنی جگہ چھوڑے باپ نو دے وے باپ نو بان دا موقع دے وے اگر ہور بان دی جا نہیں تا پیو دے نال کھلو جاوے باپ دی تعظیم کرے سر تسلیم کم کرے اسلام حقوق بیوی دے حقوق ہیں بچیاں دے حقوق ہیں تو اللہ نے اسلام دے ذریعے حقوقہ دا تعارف کروایا اور ایک پھر اس کریم بھی بندے کے حقوق پہنچان واسطے اس انہ دا انتخاب کیتا جڑے سچے آئے اللہ پر زندگی دراز فرمائے محمد والے ترافی ہو گئے اللہ نے جس امانت کا نام اسلام میں دوا سسٹم نو سمجھو نا کہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام دا کیوں صرف کٹ کے نیزے آتے چڑھ جاندے اسلام واسطے سوچن دی بات ہے یا نہیں کیوں جوانیاں قربان کر دیتی ہیں جاتی ہیں لا الہ الا اللہ تے آج کے جوان کو اگر خیال نہیں آ رہا اگر وہ اسلام کی تعلیمات تو دور ہے تو کیسا مسلمان ہے میرا اس سے سوال ہے ورنہ اسلام تو اس لطف دا نام ہے جتھے شبیہ پیغمبر جیسی جوانی نو اسلام دے نام پر قربان کر دیتا جاتا اگر کسی کو طاقت ہے اور طاقت دے غرور اور نشے وچ اگر قرب اسلام وچ نہیں آ رہا یا تعلیمات اسلام کے عمل نہیں کر رہا تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کربلا وچ ایک ایسا شاہ سوار کھلوتا ہے جن زمانہ ابو الفضل العباس سمجھ رہے ہو جو میں بات کر رہے ہیں جوانوں بات میری پہنچ رہی ہے تھوڑے تک اس سسٹم کو سمجھو اے دلیل سسٹم سمجھو جدو عشق ہو جائے گا نماز روزہ حج زکات دی بہن آیا یہ باتیں کرنے دی لوڑ ہی نہ پوچھ جدو سسٹم نہیں سمجھ آگے بھی اسلام ہے کیا جدو اسلام دی معرفت لے کے انسان مسلح تے کھڑا ہویا پھر صرف جسم مسلح تے نہ ہو سی روح بھی مسلح تے ہی ہو سی اور جدو معرفت نہ ہوئے تو پھر خشوع و خضوع بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی بنیاد سے تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا کہ پوری دنیا میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین بندہ شیعہ نہیں بھی ہے وہ بھی احترام ہے محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں ٹی وی چینل اگر
نہیں بھی تو تابعو لبیک یا حسین دیا پوسٹر لا رہے ہیں. بیداری نظر آ رہی ہے. پوری دنیا نے یکدم ایک چند چڑھے ہے تو زمانے نے کروٹ بدل لی ہے. آئے آئے حسین نہیں بولے میرے نال گواہ کروٹ لئیے کہ نہیں. ایک پالج جو نیگیٹیو ہے وہ پازیٹیو ہو گیا تو پورا ماحول بدل گیا ہے. گھر کا ماحول بدل گیا ہے. انسان دے سون اٹھن دا ماحول بدل گیا ہے. تو یہ کیویں ہوئے ہے؟ اسلام دی چار دیواری چھوڑے کسے محنت کیتی ہے. اللہ چنے ہی ہوئے اسلام پہنچاون واسطے جنہاں دے تے شک نہ کیتا جا رہا. ضمیر دی داد ہے. پھر بڑا ظاہری نامی بولیا زبان ظاہری طور پر حرکت نہ بھی کی تھی روح مطمئن ہو جائے گا. تو اسلام میں اللہ نے حقوق دا تعارف کروایا. حقوق دسے گئے پوری توجہ چاہتا حتیٰ کہ سائل تک دے حقوق دسے گئے. سوالی رزق تیرا ہے دولت والی ہے تجھے خود کمائیے. اسلام اتنا پاورفل اور اتنا رحم دل اور اتنا شفیق اور اتنا عظیم اور اتنا شفاف مذہب اسلام. اسلام آخر مال تیرا ہے لیکن چونکہ سائل نے سوال کر دیتا ہے تو بر بنیاد سوال مال تیرا ہے لیکن حصہ اگلے کا بھی ہے. سسٹم زکاة تو سب بنیادی طور پر سمجھ نہیں آ رہی نا. اسی اپنے فائدے تو دور ہو رہے ہیں. صاحب سربت بندہ اگر تم سے نہیں دے رہا اس کو پتہ ہی نہیں بھی سجدہ کا حق ادا کریے تو مال کتنا ہی پاک ہو جاتا ہے. زکاة اگر 40واں حصہ سالانہ آمدنی کا کر حقدار تک پہنچایا جاوے تو وہ کتنا راضی ہو جاتا ہے. معاشرے میں کتنی اچھی تبدیلی آ جاتی ہے. تو سانہ سانہ پتہ ہی نہیں اسی اپنے فائدے تو ہی آگاہ نہیں. آگاہی واسطے سب کوشش نہیں کی تھی. ممبر تے موضوع نہیں بنایا کہ نہیں سنن والے خاموش نہ ہو جان مجمع چپ نہ ہو جاوے تے بندے نہ کہ ذاکر صاحب مولوی صاحب فیل ہو گئے تو اسی قوم فیل برداشت کر سکنے ہیں. اپنی ذاتی خواہش میں اسی فیل برداشت ان چیزوں کو لمحے واسطے باہر ہو جوانو. دیکھو اسلام دے اندر ہر معاشرے نے عورت کی تذلیل کی تھی. الحمدللہ سارا مجموعہ متوجہ اور جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے بڑی عظیم بات قوم دے حوالے کرن جا رہی ہیں. ہر معاشرے نے عورت کی تذلیل کی تھی. ایک ایسا عصر گزرے جوانوں ایک ایسا دور گزرے کہ جس نے گھر بیٹی پیدا ہو جاوے گا ہائے 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 زندہ بیٹی نوں ماں کو جدا کر کے تو زندہ بیٹی نوں لوگ درگور کر دیتے ہیں دفن کر دینا. زندہ بیٹی نوں بندیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم خود اقرار کیتا ہے اور کلی رحمت دی آنکھاں بسیاں کہ کس بے دردی دے نال تو اپنی بیٹی نوں اور بیٹی دی قبر بنا رہے اور بیٹی باپ دا پسینہ صاف کر رہی ہے. ایسا دور گزرے ہے ایسا وقت گزرے ہے جوانوں. اگر اسلام نو نہیں سمجھو گے تو دین عزت دا پتہ بھی میں چل سی باپ دی قدر دا پتہ. اگر حقوق ہی ادا نہ کرو گے حقوق العباد ادا نہ کرو گے حقوق اللہ اگر ادا نہ کرو گے تو اسلام دی بہار کیویں لٹ سکتے ہو. ایویں نہیں نعرہ لگ جاتا نعرہ رسالت ایویں پوری دنیا دے لاتعداد مسلمان ایویں یا رسول اللہ نہیں آکھدے. آؤ ایک رائٹر دا عیسائی رائٹر دا ذرا ایک جملہ سننا کہ
اس کی لکھی سرکار دو عالم دی 63 سالہ زندگی 63 سالہ میں کی کام کیتا ہے. کوئی ایپ نہیں ہے, کوئی فیس بک نہیں ہے, کوئی انسٹاگرام نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. حق کے اور سچے اور دل دے چست امرے پہنچامن واسطے کہ سائی رائٹر نے لکھیا حسنین کے نانا نے, ساری شرکت کرنا مسلمان بھائیو, حسنین کے نانا نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. یہ میری قوم دی آواز ہے, انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے. لوٹ کر کھانے والے فرق ویکھو, فرق کتنا ہے لوٹ کے کھانے چ. تو پھر سالانہ حلال کمائی کا حساب کر کے 40واں حصہ اللہ کے نام تے خیرات کرنے کتنا فرق ہے, کتنا تزکیہ نفس وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تزکیہ نفس واسطے کی عمل کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. اور جوانوں سمجھ آوے تو پھر بھولی آئے, ایسا کردار پیش کر دیا حسنین کے نانا نے کہ متکبر سجدہ کرنے لگے. سجدہ وہی کرے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرے گا. اللہ دی بارگاہ میں جو جھکسی اس کے قربت وہی انسان آسی جڑا انہاں تسلیم کرسی. اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے, تیسرا جملہ اس کا, لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے, متکبر سجدہ کرنے لگے, اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے. بھائی جس چار دیواری اور جس عظیم چھت جس کا نام اسلام ہے, جس بیت کے تسی سال رہے ہو, اس نو اللہ نے عدل دے معیار تے اس نو ڈیزائن کیتا گیا, اس نو کردار دی عظیم فصیل تے اس نو روشن کیتا گیا ہے, سچیاں دے منہ چ اس دین دا تعارف کروایا گیا ہے. اچھا انتخاب دیکھنا اس کریم دا کہ کم کیسا ہوئے, جیسا کم ہوئے ویسا اس دے انتخاب تے کروڑا سلام ہے. انتخاب کیسے لگاؤ کرنا, یاد رکھا ہے اسلام نے جتنا عورت نو محفوظ کیتا ہے, اسلام نے جتنی عورت نو رسپیکٹ دیتی ہے, اسلامی معاشرے نے جتنی عورت کی تعظیم اور حرمت بیان کیتی ہے, اتنی کسی معاشرے نے نہیں کی. دنیا نے عورت کی تذلیل کی تھی, عورت نے تماشا بنایا, اعلی کار بنایا, ہر برائی ہر فحاشی دے اندر عورت نے اعلی کار بنایا. روڈوں تے بھی اگر کوئی بورڈ لگے ہوندے تے اس دے اوتے بھی اعلی کار عورتاں بنایا جا رہا ہوندا. کسے اپنا سودا بیچنا ہوئے تے نال تصویر عورت دی معاشرہ لیندا ہے. غور کرنا جوانوں, لیکن جو رسپیکٹ اسلام نے عورت نو دیتی, جو عزت اسلام نے عورت نو دیتی, وہ کسی بھی معاشرے نے سوائے اسلام دے نہیں ملتی. مثلا ماں دی عزت ویکھ لو, دنیا تے ہے تا اولاد واسطے برکت, اور صرف اسلام جیندی دا مول نہیں پایا کر, دنیا تو ٹر گئی ہے